والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله چٹی دودھ ستائی دی رات نوری چند رجب شریف خدا جانے آیا چٹی دودھ ستائی دی رات نوری چند رجب شریف خدا جانے آیا لیکے سکھ سنیڑے سجنا دے تے جبریل امین بلانے آیا تے آؤ سامنے بیٹھ کے ہونے گلا اس واسطے نال لے جانے آیا تے ابن آریاں کلیاں امتاں دے ابن آریاں کلیاں امتاں دے سارے عیب گناہ بخشاں آنے آیا اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جلال تاجدار بدبہا نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے رب العالمین نے اپنی اس مقدس اور لارب کلام دے اندر اپنے سونے سونے پیارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری معراج دا حصہ جڑا ہے اس دا ذکر فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام حرم پاک تو چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عرش عظیم تے پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنے جلوے وکھائے۔ تو آیت مبارکہ
پہلی معراج دا ذکر جڑا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اگے جڑا ذکر ہے آسمانی معراج دا سورۃ نجم دی اس آیت دے اندر ذکر ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ سورۃ نجم دے اندر آخری دیدار دی گل ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام 33 مرتبہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ علماء فرماندے نے کتاباں دے اندر لکھیا 33 مرتبہ سرکار دو جہان روحانی معراج ہوئی ہے، 34 مرتبہ جڑی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ یعنی جسم دے نال جڑی معراج ہوئی ہے، اگر جسم دے نال نہ ہوندی تو پھر اللہ دی ذات فرماندی ہی سبحان الذی اسری بعبدہ ایتھے ہوندا بے نور ہی، لیکن ایتھے لفظ بے عبد ہی دسیا کہ عبد جڑا ہے روح دے جسم دے مجبور کیا جاندہ ہے عبد، اور حضور وہ عبد نے جنہ دے نال دا پوری کائنات عبد ہو رہا ہی کوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج جڑی ہے ایدہ ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اور خود دعویٰ کیتا ہے کہ پاک ہی وہ ذات جس نے اپنے محبوب نو سیر کرائی اور اپنی ساری قدرت دیاں نشانیاں وکھائیاں۔ پچھلے جمعۃ المبارک جوتے میں نے اس جگہ تے چھڑیا سی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی سواری مسجد حرام تو چلی تے مسجد اقصی دی طرف روانہ ہویا آقا کریم۔ راستے دے اندر جدو مدینہ منورہ دی سرزمین آئی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، اے کھجوراں والی سرزمین دے اوتے 2 نفل ادا کرو، اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ کی اجرت گاہ ہے، اتھے آپ نے اجرت کر کے ہونی ہے، آپ دا وصال مبارک بھی اس مدینہ پاک کے اندر ہونا ہے، اور آپ دا روضہ مبارک بھی اس جگہ تے بڑھنا ہے، آپ دی قبر انور بھی اس جگہ تے بڑھنی ہے۔ آقا کریم نے اتھے بھی 2 نفل ادا کر، جدو چلے حرم پاک بھی 2 نفل ادا کیتے، حضور نے شک صدر ہویا، پھر مدینہ پاک دی سرزمین کے پھر میرے آقا دی سواری مسجد اقصی وچ پہنچی۔ جدو مسجد اقصی دے وچ حضور پہنچے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہنچن تو پہلے تمام سیرت نگارہ نے یہ گل لکھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اقصی وچ آمد تو پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے حکم دیتا کہ سارے اپنے اپنے مقامات چھڑ کے اپنی اپنی قبروں چھڑ کے مسجد اقصی دے وچ جمع ہو۔ حضور دی سواری پچھو پہنچی، پہلے تمام انبیاء علیہ السلام جڑے نے وہ مسجد اقصی دے اندر موجود ہیں، مسجد اقصی دے وچ پہنچ چکے ہیں۔ امام الانبیاء دی سواری پہنچی، تمام انبیاء علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، وقت نہ ہی فجر دا نہ ہی ظہر دا نہ ہی عصر دا نہ ہی مغرب دا نہ ہی عشاء دا، عشاء تو بعد دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اذان پڑھی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر صفاں دی صورت میں موجود۔ امامت دا مصلی خالی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں کہ میں یہ گل سوچی بھی نہیں سی کہ میں امامت دے مصلی تے کھڑا ہوں۔ حضور فرماندے ہیں کہ میں نے پتہ ہے میرے بابا جان حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ دے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، وہ سارے موجود نے، نہ بچوں کوئی بھی امام ہو سکتا تھی۔ لیکن اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین اگے ودے اور اگے ود کے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے امامت دے مصلی تے کھڑے کیتا اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا بھی ہے، اے حکم بھی ہے، اور پوری کائنات کے اندر آپ تو افضل تو اعلیٰ بھی کوئی نہیں، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام جڑے نے آپ دی آمد دا انتظار کر دے رہے نے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نہ دے اتے کرم فرمایا ہے،
معراج جڑی ہے تہاڈی مسجد حرام تو سیدھی بھی آسماناں تے جا سکتے تو، لیکن اے آپ دی معراج نہیں، 1,24,000 نبیاں دی معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہاڈا جڑا ہے وہ انہاں نوں دیدار بھی عطا فرمانا ہے اور تہاڈی اقتدا دے اندر انہاں 2 نفل بھی ادا کرنے نے۔ اے نبیاں دی معراج سی کہ میرے آقا اللہ اکبر جل شانہ، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور اے میرے آقا تیری معراج یہ کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ حضور دی معراج جو میں نے عرش عظیم دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے کھڑے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل جڑے نے تمام انبیاء کو پڑھائے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھی گئی، اور پھر جدوں سلام پھیریا جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمائے۔ آخر دے ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، خصوصی خطاب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے میں نے پوری کائنات واسطے نبی اور رسول بنا کے دیتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا واسمان، کیا بات ہے کہ امام الانبیاء دی ایک فکرے دے اندر ساری گلاں جڑیاں نے وہ شامل ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا وحدہ لا شریک دا بے حد شکر ہے، میں اس دا مشکور ہاں کہ جس نے میں نے پوری کائنات دا نبی اور رسول بنا کے بھیجیا، اور جتوں تک رب العالمین دی خدائی ہے اتوں تک اللہ نے میں نے نبوت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج آسمانی دا ذکر ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو آسمان اول تے تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان اول تے پہنچے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی۔ ادھر مسجد اقصی وچ بھی نبی تمام موجود، ادھر آسمان اول تے حضور براق تے سوار ہو کے جاندے۔ براق بجلی نو کیا جاندے، براق برق دا معنی بجلی، بجلی دی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور براق دی سپیڈ دا یہ علم سی کہ علماء فرماندے نے کتاباں دے اندر لکھیا کہ جتھے او دی نگاہ پیندی سی اوتھے اس دا قدم جاندا سی، نگاہ پیندی سی اوتھے اس دا قدم جاندا سی۔ لیکن نبی نبوت دی سپیڈ نال گئے نے، اللہ اکبر، تو پتہ چلدا کہ نبوت نورانیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑی عطائی صفت ہے اللہ نے اپنے نبیوں عطا فرمائی ہے، یہ بڑی کمال ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان تے حسن دے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، چھویں آسمان دے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات۔ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سائیں ارشاد فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں قوم بنی اسرائیل دے انبیاء علیہ السلام دی مثل نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کا کوئی عالم جڑا ایسا بناؤ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ حضرت امام محمد بن غزالی تے پئی، اپنے عالم ارواح کو اشارہ فرمایا، حکم فرمایا گیا غزالی سامنے آئے۔ حضرت امام غزالی دی روح اجے دنیا تے نہیں سنائے، روح سامنے آ گئی۔ جب سامنے آئی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا نام؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ابن محمد غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تہاڈا نام پوچھیا، تہاڈے والد دا، تہاڈے دادے دا، پردادے دا نام نہیں پوچھیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی تھی یا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جدوں اللہ نے ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تہاڈے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ تہاڈے ہاتھ دے وچ عصا سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی معارب کی اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا موسیٰ،
حضرت امام غزالی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا موسیٰ علیہ السلام میرے ہاتھ دے وچ اے تواڈے ہاتھ دے وچ اساسی اللہ نے فرمایا کیے تساں اے فرمایا یا رب العالمین اے میرا آسا ہے میری سوٹی ہے میرا سوٹا ہے اے دے نال میں درختاں دے پتے چاڑنا میریاں بکریاں کھاندیاں نے اے دے نال میں ٹیک لگانا وا اے دے نال میں ٹیک لگا کے بیٹھ جانا وا اے دے نال میں ٹیک لگا کے سونا وا تسی کنیاں گلاں کیتیاں ہن اللہ نے ایک گل پوچھی سی امام الانبیاء نے حضرت امام غزالی دے کندھے نو دبایا موڈے نو دبایا کہ اے غزالی ہوش کرو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مقام ادب یہ کی ہے فرمایا مقام ادب ہے حضور نے فرمایا دین کلہ ادب دین ہے ہی سارا ادب دا نام ہے اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں چھویں آسمان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ستویں آسمان دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی میرے آقا اس تو اگے گئے ستویں آسمان دے جہاں اتحاد پہنچے بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ اگر انہوں تھلے سٹیا جائے این خانے کعبے دوتے ڈگے علماء فرماندے نے کہ جس طرح بندے طواف کردے نے بیت اللہ شریف دا اسی طرح فرشتے بیت اللہ شریف بیت المعمور دا طواف کردے نے اور جڑے ایک باری طواف کر لیندے نے قیامت تک دوجی بار انہاں نوں موقع نہیں ملے گا ایک بار فرشتے اوندے نے پھر دوجی واری نہیں ہوندی سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے اللہ اکبر جل شان فرشتے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے بھی 2 نفل پڑھاؤ سبحان اللہ اتھے بھی آقا کریم نے 2 نفل با جماعت فرشتیاں نو پڑھائے امام الانبیاء امام نے اللہ دے سارے فرشتے نوری پیچھے جڑے نے مقتدی اتھوں آقا کریم اگے سدرۃ المنتہا ہے ایک سائیڈ تے جنت اندہا جنت الماوا اندہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا ایک بیری دا نام ہے انہیں فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ دے اتے فرشتیاں دی لا تعداد جڑی ہے ڈیوٹی لگی ہے اور سدرۃ المنتہا بیری ایسی 80,000 سال دا رستہ ہے وہ بیری دے اندر اور اس جگہ دے اتے حضرت جبریل امین علیہ السلام دی مسجد اس جگہ تے جبریل امین علیہ السلام رہندے نے اس جگہ تو حکم ہوندا ہے کہ تھلے آؤ اور علماء فرماندے نے اکھ چپکن دی دیر دے وچ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے تحت الثرا تک 70 واری تر بھی جاندے نے تے آ بھی جاندے نے اتنی سپیڈ جبریل امین علیہ السلام او جبریل امین علیہ السلام اوتھے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری آخری حد آ گئی تم آگے نہیں جا سکتے جبریل بھی پیچھے رہ گئے میرے آقا اس تو اگے چلے حضور فرماندے نے 70,000 حجاب نوری سے نور دے اگے تھا جدوں میں اس اگے چلیا ایک میں قدم چکدا ہاں اللہ اکبر جل شانہ تے پھر کی ہوندا سی 70,000 حجاب جڑے نے انہاں تو 1,000 حجاب دا راستہ جڑا ہے وہ ختم ہو جاندا سی اور پھر میں اگے جاندا ہاں جتھوں تک براق گئی پھر اگے رف رف اللہ اکبر جل شانہ پھر رف رف بھی ایک جگہ تے سب رنگ دا تختی وہ بھی ٹھہر گیا اس تو اگے میرے آقا اپنی نبوت دی طاقت نال اگے گئے اللہ اکبر حضور فرماندے نے ایک مقام آیا تو منو آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی اے محبوب ٹھہر جاؤ اللہ اکبر جل شانہ تہاڈا رب تہاڈے تے درود پڑھ رہے بولو سبحان اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ آواز جڑی حضرت ابوبکر صدیق کی آواز اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جبریل تو میں آگے نکلیا نا تے جبریل نے میں ایک گل کیتی کہ اے جبریل 1,93,999 نبی جننے آئے نے جدوں بھی تسی گئے ہو کسی نے جا کے آکھیا کہ منو عرض کرو کوئی میں اوتھے جانا جتھے کوئی نبی رسول بھی نہیں جا سکتا آقا کریم نے ارشاد فرمایا آج میں اس جگہ سے چل رہا ہوں جتھے جبریل تو نہیں جا سکتا جتھے کوئی نبی رسول نہیں گیا عرش اعظم عرش عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دا عرش عظیم جتھے کوئی نبی کوئی رسول کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں گیا 1,24,000 نبیوں تو بھی کوئی نہیں گیا اللہ اکبر جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی عرض جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں حشر دے دن قیامت دے دن تہاڈی امت پل صراط تو گزرے تہاڈی امت صدقے جہاں آقا کریم دی ذات کو فرمایا اللہ دی بارگاہ چرد کریو کہ منو اللہ اپنے پر بچھان دی اجازت دے وے کہ تہاڈی امت کٹ کٹ کے تھلے نہ ڈگے پل صراط تو تھلے ڈگے دی دوزخ کے یا رسول اللہ میں اپنے 72 نوری پر جڑے نے وہ بچھا دیاں پل صراط تے تاکہ تہاڈی امت سلامتی دے نال گزرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مقام وصل تے جا کے عرض کیتی اللہ نے منظور فرمایا میرے آقا جی اگے گئے تے آواز آؤں گی
ادنو منی یا احمد، اے میرے احمد میرے قریب آؤ، پھر آواز ہونی ہے ادنو منی یا خیر البریہ، اے پوری کائنات تو افضل دیا لاگے آؤ، ادنو منی یا محمد، اے میرے محمد ہو میرے اور قریب ہو جاؤ۔ اور رومی کشمیر آٹھے کڑی نے ایسے غازہ نقشہ کھینچے ہیں، آپ فرمانے نے سب تو سونا او گیا گرے تے چا پر دے نوری، کعبہ قوسین تے او ادنا تے پایا قرب حضوری۔ پھر آپ فرمانے نے تم یہ گل جو میرے آقا چل دینے پہ چل دیا میرے آقا عرش عظیم دے اتے پہنچے تے رومی کشمیر نے اس گل دا بھی ترجمہ کیتا ہے۔ آپ فرمانے نے جانی نالے جا ملے آ جانی تے فرق نہ رے آ ذرہ، تو پھر ہدیے لے کے سونا تے آیا مقررہ۔ میرے آقا اس جگہ تے پہنچے، قرآن آخر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ کمانہ دا فاصلہ ختم ہو گیا، آخری گل کرنا ٹائم ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے کہ میں عرش عظیم تے جب جلوہ افروز ہویا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ سامنے ویکھ کے اپنے سر دی آنکھاں نال اللہ دی زیارت کر کے ایک سجدہ ادا کیتا، اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ سجدے دا کی عالم ہوئے دا جب میرے آقا سجدہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اے شان، اے مقام، اے عظمت اساں کسے نو کائنات دے اندر عطا نہیں فرمائی جڑی تانوں عطا فرمائی ہے۔ تے جدوں محبوب محبوباں کول اوندے نے کوئی چیز لے کے اوندے نے، تحفے تحائف لے کے اوندے نے، تسی کی لے کے آئے ہو؟ حضور نے عرض کی تھی یا رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری قولی بدنی دلی عبادتاں تیری ذات واسطے نے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ وچ عاجزی دا تحفہ لے کے آیا ہوں، اے اللہ تیری ذات سب تو وڈی ہے، اللہ اکبر ہے، سب تو وڈی تیری ذات ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی دا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تساں آج عاجزی دی انتہا کر دیتی ہے، فرمایا میں تہاڈی بلندی دی انتہا کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، فرمایا جتھے تک کسے دے فہم و ادراک اور کسے دی روح بھی نہیں پہنچ دی، فرمایا میں اس بلندیوں تے تہاڈا ذکر بھی لے جاواں گا اور تہاڈی ذات بھی لے جاواں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازاں فرض کی دی اور حضور فرماتے ہیں میرے دو کندھیاں دے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت جو رکھیا تو فرماتے ہیں میرے سینے دے اندر اللہ نے دستے قدرت دی ٹھنڈک گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے میں ساری کائنات دے علم جڑے میں عطا فرما دیتے، سارے غیب دے خزانے عطا فرما دیتے۔ 90,000 گفتگو ہوئی، 30,000 جڑی علماء فرماندے نے شریعت بنی، 30,000 ہوئے جڑی خاص جان دے نے عام نہیں جان دے، 30,000 گفتگو ہوئے جڑی اللہ اور اللہ دے محبوب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ 50 نمازاں دا تحفہ فرض ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو ادھر واپس آئے 6ویں آسمان دے، فرمایا ہے نبی اللہ یا رسول اللہ امام الانبیاء میری امت 2 نمازاں نہیں پڑھ سکی، واپس جاؤ اللہ دی بارگاہ، یہ نہیں پڑھیاں جانیاں۔ حضور واپس گئے 5 معاف ہوئیاں، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر کریا موسیٰ علیہ السلام نے جاؤ انہیاں نہیں پڑھیاں جانیاں۔ 9 واری آقا کریم گئے، علماء فرماتے ہیں 9 واری موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ منو اپنے جلوے وخا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا، ایک محبوب آوے دا وہ میرے جلوے ویکھ کے جاوے دا، تو انہوں ویکھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رائے تو ربی عز و جل فی احسن صورت، میں اپنے رب نو بڑی حسین و جمیل صورت دے اندر ویکھی،
سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اپنی چشمے سر سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور فرماندے نے اے میرے صحابہ رب نو ویکھنا چاہندے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی بھی ویکھنا چاہندے ہاں۔ فرمایا اے صحابہ من رعانی فقد رعانی الحق، جس نے میری زیارت کی تھی اس میرے رب دی زیارت کی تھی۔ اور فرمایا میری معراج یہ وے کہ میں حرم کعبہ جو عرش عظیم تے جا کے اپنے رب نو سامنے بیٹھ کے ما زاغل بصر و ما طغا، نہ اکھ چپکی نہ سجے کھبے ویکھیا، رب دے سارے جلوے ویکھے۔ فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے وچوں جنہیں منو ویکھ لیا او سمجھو اس رب نو ہی ویکھیا۔ اور فرمایا یہ نماز جڑا تحفہ فرض ہویا ہے، فرمایا سن لو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین دی معراج، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ نبیوں تو بڑا مومن کوئی نہیں۔ بیت القدس کے اندر حضور نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی، بیت المعمور تے فرشتیاں نو پڑھائی، عرش عظیم تے خود سجدہ کیتا اللہ دی بارگاہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اے تحفہ لے جاؤ، کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اگر دنیا دے ایک بندے نو پوری کائنات دی بادشاہی دیا 100 سال او دا ٹائم ہوئے او دے مقابلے تے 1 منٹ جنت دا دے دیا، جنت دی نعمتاں دے دیا، او اس پوری کائنات کو افضل دیا۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا انہوں 5 واری ایک دن کے معراج شریف دا ثواب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، ادب، عشق اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا صدقہ سانو سچا اور پکا نمازی بنائے، ساڈے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سانو زیارت، ادب، عشق اور آپ دی اسوہ حسنہ پہ چل کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔